صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ فرنگیوں کی پھیلتی ہوئی یلغار جس نے اس وقت کے سونے کی چڑیا یعنی ہندوستان کے نصف سے زائد علاقے کو اپنی شاطرانہ چالوں کے ذریعے قبضے میں لے لیا تھا، اس وقت ایک شخص اس یلغار کے سامنے ایک آہنی دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ اس بہادر اور باضمیر سپہ سالار کو تاریخ ٹیپو سلطان کے نام سے یاد کرتی ہے۔ 1761 میں میسور کا تخت سلطان حیدر علی نے سنبھالا، جن کا ایک کمال یہ بھی تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے ٹیپو سلطان کی بچپن ہی سے ایسی تربیت کی کہ وہ آگے چل کر واقعی ایک سلطنت کا جانشین اور حقیقی وارث ثابت ہو، اور اس وقت کے سب سے بڑے دشمن کے خلاف نبرد آزما ہونے کے قابل بن جائے۔ چنانچہ ٹیپو سلطان کو بچپن ہی سے کئی زبانوں کی تعلیم دی گئی، وہ تقابل ادیان کا ماہر بھی بنا اور ساتھ ہی چری اور مشاق سپاہی بن کر ابھرا۔ اچھا، ٹیپو سلطان، مجھے جب بھی ٹیپو سلطان کا خیال آتا ہے یا میں سوچتا ہوں ان کے بارے میں تو دو میری فیلنگز بڑی واضح ہوتی ہیں۔ ایک تو میں نے ہسٹری کو جس طرح پڑھا اور تاریخ کو پڑھا، ایک بہادر شخص کا نام، ایک ایسے شخص کا نام جو اپنی 200-250 سال گزرنے کے بعد بھی اپنے ایک جملے سے بتاتا ہے کہ وہ کس قدر بہادر انسان تھا، اور وہ جملہ یہ کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ لکھنے والا لکھتا ہے کہ اقبال اس مزار میں خود کو بند کروا دیتے ہیں اور لاک کر لیتے ہیں، اور جب اقبال باہر نکلتے ہیں تو ان کی آنکھیں نم ہوتی ہیں، اور اس کے بعد ایک بڑی شاندار نظم یا غزل کلام اقبال میں بھی ہمیں ملتی ہے جو اقبال نے ٹیپو سلطان کی بہادری کے حوالے سے بیان کی۔ ٹیپو سلطان کا جو دور ہے، ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ٹیپو سلطان کا دور ایک ریفارم کا دور تھا۔ ٹیپو سلطان نے ملٹری میں بھی ریفارم کیا، آپ ملٹری کے بہت بڑے ریفارمر تھے۔ سب سے بڑھ کے جو تاریخ لکھنے والا مورخ بتاتا ہے کہ ایڈمنسٹریشن کی بے شمار چیزیں انٹروڈیوس کروائی۔ آپ کے دور میں ایڈمنسٹریشن کے نئے رولز آئے، سسٹم بہتر ہوا، اسٹیٹ نے طاقت پکڑی، لیکن اس کے اقتدار کا جب سب کانٹیننٹ پہ مختلف یورپین طاقتیں جو ہیں وہ کولونائز کرنے کے لیے سب کانٹیننٹ کو یہاں آ رہی تھی، تو عرب تاجر بھی آئے، عرب واریر بھی آیا، ایک سندھ فتح کیا اس نے محمد بن قاسم کے نام سے۔ اس کے بعد بہت سے فرینچ بھی آئے جو ٹیپو سلطان کی انویٹیشن پہ آئے، کیونکہ ٹیپو سلطان یہ چاہتا تھا کہ وہ انگریزوں کا مقابلہ کرے، ایسٹ انڈیا کمپنی کا مقابلہ کرنا چاہتا تھا ٹیپو سلطان، کیونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی اپنے ہاتھ پاؤں پھیلا رہی تھی اور کولونائز کر رہی تھی سب کانٹیننٹ کو۔ ٹیپو سلطان کیونکہ اکیلا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا تو اس نے فرینچ فورسز بلائی، فرینچ کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی، کیونکہ فرانس کا اور برطانیہ کا مقابلہ تھا کولونائزیشن کے لیے دنیا کی، اور اس کا خیال تھا کہ فرینچ فورسز جو ہیں وہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے مقابلے میں اس کی مددگار ثابت ہوئی۔ تو اگرچہ اس کو کامیابی نہیں ہوئی ایسٹ انڈیا کمپنی کو مکمل طور پہ شکست دینے میں، اور الٹیمیٹلی ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ کامیاب ہوئی پورے سب کانٹیننٹ کو کولونائز کرنے میں، اور اس کے بعد 1858 میں کوئین وکٹوریہ نے کمپنی کی حکومت ختم کر کے سب کانٹیننٹ سے، اور یہاں باقاعدہ برٹش کالونی ڈکلیئر کیا سب کانٹیننٹ کو۔ میسور کی پہلی جنگ کے وقت ٹیپو سلطان کی عمر صرف 16 سال تھی، لیکن اس کا جوش اور جذبہ شیر کی طرح تھا، جس کی وجہ سے اس نے فرنگیوں کے دانت کھٹے کر دیے۔
ٹیپو سلطان نے اپنی عسکری مہارت اور سیاسی دانشمندی کی بدولت بہت جلد میسور کے خاص و عام کے دل میں گھر کر لیا۔ اس نے اپنے دور میں کسی لسانی اور مذہبی تعصب کو ہوا نہ لگنے دی، چنانچہ اس وقت کے دربار میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندوؤں اور سکھوں کو بھی اعلیٰ عہدے دیے گئے۔ ہندوستان کی پہلی باضابطہ یونیورسٹی جامع الامور کی بنیاد رکھی۔ وہ ایک فطین ماہر مدنیت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ذہین فوجی ماہر اور عسکری سائنسدان بھی تھا، چنانچہ اس نے اپنے دور میں صرف 40,000 فوج کے ساتھ 2 لاکھ دشمن فوج کا طویل عرصہ مقابلہ کیا۔ میسور کے مشرق میں انگریزوں کو بدترین شکست دی، شمال میں نظاموں اور مرہٹوں کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کیے، جنوب میں سرحدوں کو وسعت دی۔ ایک شخص کو ایک جانور پسند ہے، لیکن کیا ٹیپو سلطان کی زندگی میں ہم ایسا نہیں دیکھتے کہ کون سی ایسی چیز ہے، حتیٰ کہ وہ کھلونا جس میں وہ ایک شیر ایک فرنگی فوجی کو مار رہا ہے، ہر شے میں وہ تمام کی شیر کا سمبل نظر آ رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے اور اصل نقطہ یہ ہے کہ ٹیپو سلطان اول تو تربیت کے اعتبار سے اور دوسرے جس دور میں تھا وہاں پر یہ بہت ضروری تھا کہ وہ اپنی انتہائی درجوں پر انتہائی درجے پر اپنی اس مزاج کا اظہار کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے تخت پر، حتیٰ کہ جب وہ تخت نشین ہوا ہے تو چونکہ حیدر علی کو موقع نہیں ملا باقاعدہ تخت بنانے کا، حیدر علی کے وفات کے بعد ٹیپو سلطان جب تخت نشین ہوا ہے اور اس کو تھوڑا سا قرار ملا ہے فرنگیوں سے صلح کرنے کے بعد، تو اس نے اپنا تخت بنوایا۔ اس تخت کا انداز اس قسم کا تھا کہ جب وہ بیٹھا کرتا تھا تو لگتا تھا کہ وہ شیر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اس نے جن فرانسیسیوں کو سے اپنے ہتھیار بنوائے تو اس زمانے کی بندوق اور اس قسم کے ہتھیاروں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ان پر جا بجا اگرچہ انتہائی باریک کام ہے، اس کے باوجود آپ کو شیر کی علامت ملے گی۔ اور ایسی سکے کی آپ نے بات کی، یہ تمام کی تمام چیزیں دراصل اس بات کی ثبوت ہیں کہ وہ شخص اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے میں خود کو ایک شیر کی طرح جری اور بہادر رکھنا چاہتا تھا۔ تو شیر جو ہے وہ کیونکہ طاقت کا سمبل ہے اور روایتاً ہم اس کو جنگل کا بادشاہ بھی کہتے ہیں، تو ٹیپو سلطان چونکہ طاقت کے اظہار کے لیے اپنے اقتدار کے لیے شیر کو استعمال کرتا تھا اور اس سے لوگوں کی نفسیات جو ہے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی۔ 1799 میں چوتھی میسوری جنگ کا آغاز ہوا جس نے ہندوستان کی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ سلطنت کے وزراء میر صادق، میر ندیم اور پورنیہ پنڈت نے ٹیپو سلطان سے احسان فراموشی کر کے سلطنت سے غداری کی اور دوران جنگ کئی ایسے اقدامات کیے جن کی وجہ سے فرنگی فوج قلعے میں داخل ہو گئی۔ اپنوں کی بے وفائی کے باعث قوم کا بے مثال سپوت 4 مئی 1799 کو شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو گیا۔ یوں بے ضمیروں اور وطن فروشوں کی مدد سے دشمنان ملک و مذہب کو پاک زمین پر قبضے اور اپنے ناپاک ارادوں کی تکمیل کا سنہری موقع مل گیا۔ انگریزی فوج کا کمانڈر جنرل ہیرس ٹیپو سلطان کی ناش دیکھ کر برتے مسرت سے چیخ اٹھا، آج ہندوستان ہمارا ہے۔ اس کے اٹھتے ہی مسلمانوں کا گھر بیٹھ گیا تھا قیامت کا قیام اور قیامت کا کود۔ کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہوا برطانوی سامراج کو ہندوستان پہ قبضے سے روکنے کے لیے، اور اس کی کوششیں کامیاب نہیں ہو سکی کیونکہ جن طاقتوں کا سہارا لینے کی کوشش کی وہ میرا خیال ذاتی یہ ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو کیونکہ ہسٹری کا میں اسکالر نہیں ہوں،
کہ وہ ہندوستان پہ قبضے میں اتنی انٹرسٹڈ نہیں تھے جتنی برطانوی سامراج تھی. تو اس میں اس کو ٹیپو سلطان کو کامیابی نہیں ہوئی اور اس کو شکست ہوئی ہر دفعہ. بھائی لیڈرشپ کو دیکھنے کے 2-3 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کی کو کتنی کامیابیاں نصیب ہوئی اپنی پالیسیز میں، اور بادشاہت کے زمانے میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی سلطنت کتنی سٹیبل تھی، کتنی مستحکم تھی، لوگ کتنے خوش تھے اور کون سی پالیسیز وہ فالو کرتے تھے. اور تیسری بات یہ ہے کہ کتنے عرصے وہ حکومت قائم رہی بادشاہت، کیونکہ بادشاہوں کے خلاف یا تو دوسرے بادشاہ ہمیشہ کام کرتے ہیں یا ان کے اپنے خاندان کے شہزادے اور دوسرے لوگ سازشیں کر کے اقتدار پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہمیشہ سے تاریخ میں اصول رہا ہے بادشاہتوں کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیپو سلطان ایز اے واریئر تو بہت شہرت